سامنے ہے اور وہ حسرت سے کف افسوس بن رہا ہے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ کہاں ہے شرک؟ سارے رکوع میں کہیں اس نے اپنے معبودان باطل کو نہیں پکارا، کہیں اس نے نہیں یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستیاں با اختیار ہیں، وہ مجھے چھڑا لیں گی، وہ میرا جو ہے میری مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں۔ یہ شرک ہے مادے پر، مادی وسائل پر اور دنیا پر بھروسہ اور توکل اور اللہ کو بھلا دینا۔ میرا یہ باغ تباہ نہیں ہو سکتا، ان مادی وسائل پر سارا توکل ہے اس کا۔ اور یہی مادہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک۔ آج یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کر اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، وہ تو ہندوستان میں بھی آپ کو بہت چھوٹی سی اقلیت ملے گی جو ایسا کرتے ہوں گے، ہندوؤں میں بھی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کی آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ تو اس دور کا جو صنم ہے، سب سے بڑا صنم، وہ مادہ ہے، بت، کہ سارا بھروسہ اسی پر ہے، پیسہ، مال، اسباب، اور یہ کہ یہ مسبب الاسباب بھی کوئی پیچھے ہے، ہمارا جو ارادہ کرے اس کے آڑے کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، پیمانہ ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس مادی وسائل کیا ہیں، اسی کی روشنی میں ہماری پلاننگ ہوتی ہے، اسی کی روشنی میں ہم جو ہے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اپنا برا بھلا، نفع نقصان۔ کوئی اور ہستی بھی ہے جو بیچ میں دخیل ہو سکتی ہے، وہ تو ہماری نظروں میں ہے ہی نہیں۔ یہ دجل اس لیے ہے کہ اس سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بارش بھی ہم برسا سکتے ہیں، اور انتظام جو ہے کسی چیز کو بچانے کا اور بھی کر سکتے ہیں، زلزلے سے بچانے کا انتظام بھی ہمیں آ گیا ہے، کوئی آسمانی آفت اور آئے اس کے سے بھی بچانے کا جو ہے سامان کر لیا ہے، اور بزنس کے لیے اگر اور سارے سب کچھ کر کے بھی ایک آخری حربہ بھی ہم نے کیا کہ انشورنس کا بھی ایک نظام بنا دیا کہ چلو تباہ بھی ہو جائے گا تو وہاں سے ریکوری مل جائے گی۔ ہم نے بڑا مضبوط کر لیا نظام کہ اللہ تعالیٰ اس میں داخل نہ ہو سکے، چنانچہ ہماری نظر اس سے آگے نہیں جاتی۔ یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، اور یہ فریب اس وقت اتنا نہیں تھا۔ اس وقت لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ اچانک کوئی آفت آئی، باد سرسر آیا۔ ابھی ایک شخص جو ہے وہ امیر تھا، آج بالکل پھانک ہے۔ آج مادے نے، سرمایہ نے اپنے تحفظ کے بھی طریقے نکال لیے۔ یہ کیپٹلزم جو ہے اس میں سارا یہی ہے، سرمایہ کو تحفظ ملے۔ تو ہر طرف سے منصوبہ بندی ایسی ہو رہی ہے کہ انسان کا ذہن ادھر جائے نہ، اور اسی دنیا کی رنگا رنگی، زیب و زینت، اور یہاں کے وسائل، یہاں کے اسباب، یہاں کا جو میٹیریل سسٹم ہے، اور وہ سوچ یہیں تک سارا کا سارا محدود ہو جائے۔ تو جو مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا کہ توکل اللہ کی ذات پر، ہماری کوشش ہوگی، ہم ارادہ کریں گے، لیکن کہیں گے کہ کل ہم یہ کر لیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ جو کچھ ہم سے بن پڑا ہے وہ ہمارے اپنے بل پر نہیں ہوا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ یہ سوچ نہیں رہی۔ تو مادہ اس مقام پر آ گیا ہے جہاں پر کہ اللہ کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ شرک ہے سب سے بڑا اس دور کا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور پھر کوئی اس کے لیے کوئی جماعت، کوئی جتھا نہیں تھا جو اللہ سے اس کو بچاتا، مدد کرتا اس کی اللہ کے مقابلے میں۔ یعنی جب اللہ کا فیصلہ آیا اس کے باغ پر عذاب بھیجنے کا تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ نہ خود ہوا اس قابل کہ اللہ سے بدلہ لے سکتا، انتقام لے سکتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں اس دنیا میں، اس کائنات میں ولایت، اختیار تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے جو الحق ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں نہیں، اختیار تو کسی اور کے پاس ہے۔ اختیار امریکہ کے پاس ہے، اختیار IMF کے پاس ہے، اختیار ورلڈ بینک کے پاس ہے، اختیار UNO کے پاس ہے، اختیار تو ان کے پاس ہے۔ یہ چیز کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ کے اوپر، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی ہدایات، اس پر عمل کریں، یہ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں ہمارا دین کیا کہتا ہے۔
ہمارے نزدیک پرائرٹی نمبر 1 وہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ غار سعود میں کھوجی پہنچ گئے تھے غار کے دہانے تک، سخت ترین چڑھائی چڑھ کر مشقت جھیل کر وہاں تک پہنچ گئے، لیکن اندر جھانکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی ہے۔ کس نے روکا؟ کیا اتنا جھانکنے میں بھی کوئی ان کا لگتا تھا، کوئی جاتا تھا؟ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قوم کو لے کر نکلے ہیں، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوجیں پہنچ گئی ہیں، قوم نے کہا مارے گئے، پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ نے اطمینان سے کہا، وہ توکل اور یقین تھا نا اللہ کی ذات پر، مسبب الاسباب وہ ہے، راستہ وہ نکالے گا۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا۔ تو دیا اس نے، جیسے بھی دیا۔ یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ جو اس وقت بدقسمتی سے مسلمانوں پر بھی اور پریکٹسنگ مسلمز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد کے اوپر پوری طرح چھائی ہوئی۔ یہ ہے دجالی فتنہ، جسے کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ہماری اس ساری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ تو کہیں ہے ہی نہیں، اس کو ہم نے سرے سے بے دخل کر دیا۔ ساری کیلکولیشن جو ہے اس کے بغیر ہوتی ہے، ساری پلاننگ اس کے بغیر ہوتی ہے۔ تو ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس کائنات میں اختیار تو بس اللہ ہی کا ہے جو الحق ہے، لیکن یہ کرٹن بن گیا، یہ دجالی فتنہ، یہ تہذیب، وہ تمہیں وہاں تک تمہاری آنکھ پہنچتی نہیں۔ وہ خیر ثوابا، وہی بہترین ہے اجر و ثواب دینے کے اعتبار سے بھی، وہ خیر عقبا، اور اسی کا دیا ہوا انعام اور بدلہ بھی بہت عمدہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی ان کے سامنے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی۔ یہ بہت اہم مثال ہے دنیا کی زندگی، چونکہ ہم دنیا کی زندگی میں اس وقت گزار رہے ہیں، ہے کیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ایک خاص اینگل سے، ایک خاص ڈائمنشن سے بڑی خوبصورت وضاحت ہے یہاں۔ وَمَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ ہم نے آسمان سے بلندی سے پانی اتارا، بارش برسائی، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور پھر رل مل کر نکلا اس کے ذریعے سے، اس پانی سے، بارش کے پانی سے سبزہ۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، اب وہ فصل نکلی ہے اور وہ پورے ہیجان کو اور پورے جو ہے وہ سرسبزی اور شادابی کے ساتھ جو ہے وہ لہلا رہی ہے۔ اور پھر فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، اب اس کے بعد وہ ہو گئی ہے چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ ہوائیں اس کو اڑائے پھر رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ حیات دنیاوی سے اس کی کیا مشابہت ہے کہ جیسے ایک فصل ہوتی ہے، گندم کی فصل ہے 6 مہینے کی، 6 مہینے کے اندر اندر وہ بیج اپچا بھی ہے، بیج پھونٹا ہے، کومپل نکلی ہے، پودا نکلا ہے، وہ پورے شباب کو پہنچا ہے، فصل لہلہاتی فصل میں تبدیل ہو گئی ہے، اور پھر اس کے اوپر جب وہ پھل آتا ہے، یعنی جب وہ گرین لگتے ہیں، اب آہستہ اس کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہوتا ہے، پھر فصل کاٹ لی جاتی ہے اور زمین پھر ایسے ہی بالکل بنجر بیابان کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے، جو کچھ عرصے پہلے مزین تھی، بڑی زیب و زینت تھی اس کے اندر۔ 6 مہینے میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا۔ انسانی زندگی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اور خوشی بھی بنائی جاتی ہے، اور مقامات پر قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب فصل اپجتی ہے تو کسان کا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اپنی جوانی کو پہنچا، پختگی کو پہنچا، اور پھر ادھیڑ عمری، بڑھاپے کے آثار، اور بڑھاپا اپنی عمر پوری کی، اور پھر اسی مٹی میں مل کر پیوند خاک ہو گئے، دفن کر دیے گئے۔ نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وہ فصل عارضی ہے، 6 مہینے کی ہے، یا گنے کی فصل ہے وہ 1 سال کی ہے، یا کوئی اور اس سے زیادہ بھی ہوگی۔ انسانی فصلیں بھی اللہ تعالیٰ یہاں اگا رہا ہے اور اپنا وقت پورا کر کے فارغ۔ انتہائی عارضی زندگی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ 6 مہینے سال کی بجائے کوئی 40 50 60 سال، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی آ رہا ہے یہاں پر یہ فصل کٹنی ہے، اس سے پہلے کتنی ہزاروں فصلیں کٹ چکی ہیں، اور جو فصل اس وقت لہلہا رہی ہے وہ بھی کچھ دنوں کے بعد کٹ جائے گی، کوئی اور فصل ہوگی یہاں۔ تو دنیا کی زندگی پائیدار نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، انتہائی ناپائیدار، انتہائی عارضی
یہ